بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں وقاص احمد النون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ، اور آج کی کتاب ہے کتبے سے تراشی زندگی، طارق بلوچ صحرائی کی۔ صفحہ نمبر 47 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہاں کی خاموشیاں بھی کہانیاں سناتی تھی اور لوگ چپ کے عکس کو بھی چھو لیا کرتے تھے۔ لوگ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی مزدور کی اجرت ادا کر دیا کرتے تھے۔ میری ماں کہا کرتی تھی، مزدور کو اس کے حق سے زیادہ دیا کرو، کیونکہ ممار کا اگر چولہا ٹھنڈا رہے گا تو تعمیر میں گونگا پن آ جاتا ہے اور رنگ پھیکے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ گاؤں کے کتے صرف چوروں پر ہی بھونکتے تھے، چاہے وہ جتنی مرضی ہڈیاں پھینکیں۔ میرا دادا کہا کرتا تھا، انسانیت کا عروج صرف کانسی کے زمانے کی تہذیب میں ہی تھا۔ پتھر کے زمانے اور لوہے کے زمانے کی تہذیبوں نے انسانی وقار کو شرمندہ ہی کیا۔ لوگ دوسروں کی کہی سچی اور کڑوی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سقراط کو زہر پلانے والے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں باڑ کبھی اپنے کھیت کو نہیں کھایا کرتی تھی۔ کربلا کی قیامت نے ان کے اندر ایسی پرسوز تربیت کر دی تھی کہ وہ دوسروں کے شجرے کا احترام کرتے تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے خواب بھی امانتاً دفن کیا کرتے تھے۔ دکھ کی صورت میں بھی وہ سندل کی طرح جلتے تھے۔ میرا دادا جب بھی میرے چچا کا ذکر کرتا، جس کو جوانی ہی میں اجل کا تکلا چبھ گیا تھا اور جس کی زندگی کے چرخے کا سوت کفن میں ڈھل گیا تھا، کہتا تھا، تنہائی کی دستک مجھے سونے نہیں دیتی، اولاد کی جدائی سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اس کے بغیر میرے اندر کے آنگن میں اجل کا سکوت بول رہا ہے۔ پھر دیوار پر لٹکے کیلنڈر کو دیکھ کر کہتا، کیلنڈر کی کچھ تاریخیں جیون کو ہی دیوار پر ٹانک دیتی ہیں، اس کے بغیر گھر چیختا رہتا ہے، دور و دیوار روتے رہتے ہیں۔ میری دادی کیلنڈر کو روز کپڑے سے صاف کرتی تھی اور کہتی تھی، ہجر کا دکھ اور گرد کی دیمک کیلنڈر کے بہت سے دن کھا جاتی ہے۔ وہ کیلنڈر سے سال کے باقی دن گنتے ہوئے اکثر کہا کرتی تھی، وقاص پتر، جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہوتی ہے، چاہے مال و زر ہو یا عمر، لہذا گنتی ختم ہونے سے پہلے لامحدود طاقتوں والے لافانی سے جڑ جاؤ۔ جو بدبخت غفلت میں رہے گا ابدی موت مارا جائے گا۔ میں نے پوچھا، دادو، یہ ابدی موت کیا ہوتی ہے؟ بولی، ابدی موت میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ 20 اکتوبر کو دیوار پر ٹنگے کیلنڈر نے میرا جیون بھی دکھ کی دیوار پر ٹانک دیا۔ اس دن میرے گھر دستک دینے والا، مجھے اٹھا کر گلے لگا کر دعا دینے والا، بنا بتائے آخرت کے سفر پر روانہ ہو گیا، جہاں میرا چچا اس کا منتظر تھا۔ اس دن میری حالت دودھ پیتے ہرنی کے اس حیران بچے کی سی تھی جس کو شکاری نے گولی مار کر اپنا شکار کا شوق پورا کر لیا تھا۔ اس دن مجھے بیٹی کا وہ باپ بہت یاد آیا جس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی دستار کو کسی کے پاؤں پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس دن تو میرے پاس اپنا سر بھی نہیں تھا، میں دستار کہاں سے لاتا؟ میرے پاس دستار ہوتی تو موت کے پاؤں پر رکھ دیتا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتا، مگر میں نے اس دن دیکھا تھا، اس دن موت بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
مجھے اب بھی یاد ہے جب ہر صبح میں اپنے ننھے وجود پر چھوٹا سا بستہ لٹکائے اسکول جاتا تھا تو میرا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا میری نظروں سے اوجھل ہونے تک ہاتھ ہلاتا رہتا تھا۔ دادا کہتا تھا آدمی کی چاہت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنکھوں سے کتنی دور چھوڑتا ہے۔ جس دن وہ اپنے غمزدہ دوستوں اور اپنے باپ کے ناتواں کندھوں پر چپ کا زہر پیے اپنے نئے مٹی کے گھر کے لیے روانہ ہو رہا تھا، جہاں نہ کوئی در ہوتا ہے، نہ کوئی دستک دینے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی دوڑ کر در کھولنے والا ہوتا ہے۔ میں دروازے پر کھڑا اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک ہاتھ ہلاتا رہا۔ میری ماں نے سرخ آنکھوں سے اپنے گیلے دوپٹے سے میرے آنسو پونچھے اور حوصلے سے جیلی ہوئی شکست کی طرح مجھے گلے سے لگا بولی، بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے اس کے نئے گھر چھوڑ کر نہیں آؤ گے؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے احساس ہوا سمندر پیاسا ہو تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، ماں یہ دنیا کتنی جھوٹی ہے، میرا باپ کب مرا ہے؟ مر تو ہم سب گئے ہیں۔ ماں نے سسکی دبانے کی ناکام کوشش کی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی، پتر تو ٹھیک کہتا ہے، مگر یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں سانس کی رسم نبھانے والا ہر شخص زندہ قرار پاتا ہے۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، جو واقعہ زندہ ہو مرنے کی اداکاری تو نہیں کر سکتا۔ یا حی یا قیوم جی ناظرین جہاں تک پڑھا انشاءاللہ اگلا شروع کریں گے۔ پھر میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کے خواب بھی دفنا دیے، صفحہ نمبر 49 تک پڑھا ہے۔